محبوب آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب جو بھی ظالم کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کی سزا بہت سخت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کئی ایسے ظالموں کو دیکھا گیا ہے بے حد ظلم کرتے ہیں، لیکن دن بہ دن جو ہے فراوانی میں ہیں، اور اس طرح جو ہے ان کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا آئے گا کہ رب کی پکڑ سخت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود پہلے پارے میں ارشاد فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑتا ہے ظلم کرنے والے کو تو اس کی مرضی ہے تو فوری طور پہ پکڑ لے، اس کی مرضی ہے تاخیر سے پکڑے، لیکن پکڑ اس کی ضرور ہوتی ہے، چاہے دنیا میں پکڑ فرمائے چاہے آخرت میں پکڑ فرمائے، پکڑ ضرور ہوگی۔ اس بارے میں احادیث موجود ہیں کہ ظالم کی کتنی سخت پکڑ ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے آخرت میں بھی۔ دنیا میں کئی لوگ ظالموں کی پکڑ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے دیکھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا امیر تھا، مال و دولت والا تھا، بڑی دکانیں، بنگلے، کوٹھیاں تھیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں سے وہ مانگتا پھرتا ہوا دیکھا گیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے پکڑ۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی پکڑ ہوگی، جیسا کہ کنز الاموال حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت درج ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی قسم جو ظالم کسی پہ ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے انتقام لے گا، اس سے بدلہ لے گا۔ تو اس لیے اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اگر دنیا میں کسی ظالم کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا گیا، اس کی پکڑ نہیں کی گئی، قیامت کے دن اس کی پکڑ ضرور ہوگی۔ اب کتنی سخت پکڑ ہوگی وہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظالم کی پکڑ کیا جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں اور ظالموں کو ان کے ظلم سے روکتے نہیں ہیں، تو ان پر کتنی سخت وعید آئی ہے حدیثوں کے اندر۔ ذرا غور سے سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر کسی ظالم کو ظالم نہیں کہا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اب یہ تو ظالم کو ظالم نہ کہنے والے کی سزا ہے کہ قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ مزید ذرا سنیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قوم کے اندر گناہ کرتا ہے اور وہ قوم اس گناہ کرنے والے کو گناہ کے روکنے پر قدرت بھی رکھتی تھی،
لیکن اس قوم نے اس گناہ کرنے والے کو اس کے گناہ سے روکا نہیں، تو فرمایا کہ ان سب لوگوں کے مرنے سے پہلے پہلے اللہ ان سب کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ کس قسم کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا؟ جس قسم کا کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کے مطابق اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کی عزت کو اچھال رہا تھا، باقی لوگ اس کی عزت بچانے پر قادر تھے، لیکن اس عزت کے اچھالنے والے کی زبان بند نہ کی، اس کو روکا نہیں، تو فرمایا کہ مرنے سے پہلے پہلے ان کی عزت اچھالی جائے گی، وہ بے عزت ہوں گے، تب ان پہ موت آئے گی۔ تو اس طرح جس قسم کا بھی کوئی گناہ کرے گا لوگ اس کو اس سے روکیں گے نہیں، اس کے مطابق ان نہ روکنے والوں کو عذاب ہوگا اور اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملے گی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص ظلم کرے اور لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، حالانکہ اس کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے، اس کو ظلم سے روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس ظالم کو اس ظلم سے روکا نہیں ہوگا، تو فرمایا ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور مرنے سے پہلے پہلے ان کو سزا دے دے گا۔ تو اس لیے ان ساری احادیثوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ایک تو ظالم ہے، بلکہ ظالم کے علاوہ جو ظالم کو روکتے نہیں ہیں اس کے ظلم سے، بلکہ اس کی مدد کرتے ہیں، تو مدد کرنے کی صورت میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ ظالم کے ظلم پر اس کی مدد کی، تو مدد کرنے پر کیا ہوگا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور بعض اوقات لوگ ڈرتے ہیں کہ جی اس ظالم کو ہم ظالم کیسے کہیں، اس سے ہمیں جو ہے نقصان پہنچے گا۔ او بھائی، ایک آدمی پر ظلم ہو رہا ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اس ظالم کو اتنے لوگ جمع ہو کے تم مل کے اگر اس ظالم کو روکو تو روک سکتے ہو، تو کیوں نہیں روک رہے؟ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ غریب ہے بیچارہ، وہ نادار ہے جی، اور معاشرے کے اندر کوئی اس کی عزت نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کا ساتھ نہیں دیا جاتا کہ جی یہ ظالم ہے، ہم اگر اس کا ساتھ دیں گے تو پھر یہ ہمیں بھی نقصان پہنچائے گا۔ لیکن اگر کوئی امیر ترین ہے اور کوئی بڑے منصب پر فیض ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی بات بھی کر دیتا ہے تو کسی کو برداشت نہیں ہوتا۔ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی غریب کے ساتھ اس نے ظلم کیا تو اس وقت تو تمہاری زبان نہیں حرکت میں آئی، اب یہ اتنے بڑے منصب پر فیض ہونے والے کے بارے میں اس نے زبان کھولی تو اب تم جو ہے قدم اٹھا رہے ہو۔ وجہ نہیں جناب، اگر آج ہم کوئی بات نہ کرتے تو وہ امیر ترین جو بڑے منصب پر فیض ہے وہ کیا کہتا؟ جی اس طرح تو ہم اس کے سامنے ذلیل و رسوا ہوتے۔ اللہ کے بندے، ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جس کو بڑے منصب پر اللہ نے فیض کیا ہے، اس کا اتنا ڈر ہے کہ تم اس ظالم کو روک رہے ہو، اپنی زبان کھول رہے ہو، تو جو غریب ہے کیا اس کا کوئی نہیں ہے؟ اس کا بھی کوئی ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اصل ڈر تو اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب وہ عرض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی کا حق رکھتا نہیں ہے۔
کسی کے حق کو وہ روکتا نہیں ہے، اس لیے وہ حق والے کو حق دے دیتا ہے۔ تو اس لیے جب مظلوم بد دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ وہ پہنچتی ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جو ظالم ہے اس کا ظلم جو ہے دیکھ کر اس ظالم کو روکنا چاہیے، ضرور روکنا چاہیے، اور اس طرح جو ہے اس ظالم کے ظلم پر اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوبصورت بات بتائی۔ آئندہ کے لیے ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب کسی کو دیکھو، چاہے وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ظالم سے ڈرے اور ظالم کو ظالم نہ کہے، ان کے ڈر کی وجہ سے تم ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ، ان سے بائیکاٹ کر لو، تم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو۔ اب یہ دیکھیے کہ جو ظالم کے ظلم سے ڈریں اور اس طرح جو ہے وہ دوسروں کو بھی کہیں کہ تم اس ظالم کو ظالم نہ کہو، تو اس صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور تم ان کے ساتھ رہن سہن نہ رکھو۔ تو یہ تو ہے ظالموں کو ظلم سے نہ روکنے والوں کے بارے میں، اور اس طرح ظالموں کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر یہ کہیں ہمارا کیا ہے جی، ظلم کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے تو ان پر ہو رہا ہے، ہمارا کیا، ہم کیوں جو ہے اس طرح اپنی بےزتی کروائیں اور اس طرح ہم کسی کی جو ہے وہ ناراضگی جو ہے مول لے لیں۔ تو اس طرح ایسے لوگوں کے لیے اتنی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں، تو جو ظالم ہیں ان کی کتنی سخت پکڑ ہوگی، کتنا اللہ ان کو عذاب سخت دے گا، تو وہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ اتنا ایمان ضرور رکھنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک لشدید، محبوب آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کہ جب وہ پکڑتا ہے تو دنیا میں اس کی سخت پکڑ ہوتی ہے، اگر دنیا میں نہیں پکڑتا تو آخرت میں ضرور پکڑے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا